السلام علیکم، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک دردناک واقعہ میرے سامنے آیا۔ ویسے تو میں بلاگس بناتی ہوں، لیکن جب میں یہ ویڈیوز دیکھی تو مجھ سے رہا نہیں گیا کہ میں آپ لوگوں سے بھی یہ واقعہ شیئر کروں۔ دراصل یہ سائم انصر کی کہانی نہیں، ان کی لائف کے بارے میں۔ سائم انصر ہے کون؟ سائم انصر LLB کا ایک طالب علم ہے جو کہ اپنے خاندان میں سب سے بڑا بیٹا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں انہیں اپنی بڑی اولاد پہ فخر ہوتا ہے، مان ہوتا ہے، وہ ان کا سہارا ہوتا ہے۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو پھر کیا گزرتی ہے تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں سب۔ چلو اب ہم اس کے بارے میں آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ سائم انصر مجھ سے بولا نہیں جا رہا، لیکن پھر بھی بات تو شیئر کرنی ہے آپ لوگوں سے۔ سائم انصر LLB کا ایک اسٹوڈنٹ تھا اور 22 سالہ اس کی عمر تھی۔ سرگودا کا رہنے والا تھا اور 22 جنوری کا دن تھا جب یہ گھر سے نکلا تو اپنے ماں باپ سے کہہ کے آیا کہ میں کام کے سلسلے میں باہر جا رہا ہوں، اور اپنے دوست راگھو کے ساتھ باہر چلے گیا۔ اب کسی کو کیا پتہ تھا اس کے ساتھ کیا ہونا اور کیا نہیں، اسے تو خود بھی نہیں پتہ تھا۔ ہوا یوں کہ رات ہو گئی، ان کے والدین پریشان ہونا شروع ہو گئے، کالز کی اٹینڈ نہیں کی اس نے۔ پھر اس کے دوست جو کہ راگھو تھا، اٹھنا بیٹھنا اس کا زیادہ تھا اور قریبی دوست تھا اس کا، تو ان کے والدین نے کانٹیکٹ کیا اس سے۔ تو اس نے جواب دیا راگھو نے کہ انکل میں ملا ضرور تھا لیکن وہ چلے گیا پہلے ہی۔ تو اس کے ابو پھر پریشان ہو گئے، پھر انہوں نے پولیس میں رپورٹ لکھوائی ان کے بارے میں کہ میرا بیٹا گم شدہ ہے۔ اور جو سائم انصر ہے اس کے والد اور اس کے جو دوست تھے راگھو مل کے ساری رات ڈھونڈتے رہے۔ پھر جب پولیس والوں کو پتہ چلا اس بارے میں تو ان کی مدد سے سائم انصر جھاڑیوں میں پڑا ہوا تھا۔ اب سائم انصر کو مارا کیوں گیا؟ جھاڑیوں میں پڑا ہوا تھا، ڈیڈ باڈی تھی ان کی۔ کوسچن ہے سائم انصر کو مارا کیوں گیا؟ سائم انصر کا قصور کیا تھا؟ کون اس کی جان لینا چاہتا تھا؟ پھر پولیس نے جب دیکھا، آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کی ڈیڈ باڈی کس طریقے سے پڑی ہوئی تھی۔ جسم کے مختلف اعضاء کٹ لگے ہوئے تھے، مختلف اعضاء پر، نازک حصوں پر بھی۔ پھر کیا ہونا تھا؟ پولیس نے بولا کہ اس کے دوست جو راگھو تھا اس سے ہمارا کانٹیکٹ کراؤ، مجھے ان سے ملنا ہے۔ تو جب پولیس گئی ہے، ان سے ملی ہے، بات چیت کری ہے، تو اس نے اپنے جو راگھو تھا اس نے ایکسیپٹ کر لیا اپنا جرائم۔ اس نے بولا کہ میں نے کچھ ٹائم ہو گیا، میں نے 50,000 روپے لیے تھے، تو سائم انصر آیا میرے پاس تو اس نے مجھ سے پیسے مانگے، میرے پاس پیسے تھے نہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ قتل ہی کر دوں، اس کا سارا قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ قریبی دوست، آپ سوچ سکتے ہو کہ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی کسی پر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے، چاہے جتنا مرضی قریبی دوست کیوں نہ ہو۔ پھر اس نے ایکسیپٹ کیا۔ ظاہری بات ہے ایک انسان تو یہ قتل کر نہیں سکتا، کافی لوگ مل کے کیا ہوگا، اس کے باپ کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ یہ ایک سٹوری ہے، سٹوری نہیں ہے، مینس کہ سرگودا میں ہوا ایک واقعہ ہے، بہت دردناک۔ پتہ ہی نہیں اس کے گھر پہ کیا گزر رہی ہوگی، ہم تو بس ایک اندازہ ہی لگا سکتے ہیں۔
میری ہمت نہیں ہو رہی کہ میں آگے بول بھی سکوں. میں یہ ویڈیو نا یہیں ختم کرنے پہ ہوں، اس سے زیادہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا. اپنا خیال رکھیے گا سب، اور اپنی حفاظت خود رکھیں. کبھی کسی پر نہ ٹرسٹ نہ کریں، چاہے وہ کتنا ہی قریبی دوست کیوں نہ ہو. کوئی ٹرسٹ کے قابل نہیں ہے.